میرے عزیزو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم روحوں کے امتیاز کے تعلق سے آج سیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی روح القدس کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم روح القدس کی نعمتوں کے اوپر آج ان تمام میسیجز کو سن رہے ہیں، اور آج ہمارا غالباً تیسرا یا چوتھا سرمن ہے۔ اور آج ہم جیسے ہم نے وزڈم کے بارے میں سیکھا، دا گفٹ آف وزڈم اینڈ دا گفٹ آف نالج، علمیت کا کلام، اور اسی طرح حکمت کا کلام ہم نے سیکھا۔ آج ہم اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے روحوں کے امتیاز کے اوپر سیکھیں گے کہ ہمیں روحوں کا امتیاز کیسے کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں اگر آپ پہلا کرنتھیوں دیکھیں 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں بائبل مقدس کا جو حوالہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک ہی روح کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس کو جو چاہتا ہے، یہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے روحوں کا امتیاز ملے ہے، یا کسی کو شفا کی نعمت ملی ہے، کسی کو معجزات کی نعمت مل گئی ہے۔ تو یہ خدا ہی ہے جو اپنے لوگوں کو یہ تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، روحوں کا امتیاز جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے آج کے اس دھوکے بھری دنیا کے اندر۔ یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، فریب کی دنیا ہے۔ آج کے دور میں، آج کی اس دنیا میں ہمیں انسانوں کو پرکھنا ہے، ہمیں روحوں کو پرکھنا ہے، اور ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو صرف اس چیز کے پیچھے پاگل ہے جسے وہ دیکھتی ہے، چھوتی ہے، اور وہ اس کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اس دنیا کے پیچھے بھی ایک ایسی دنیا کام کر رہی ہے جو روحانی دنیا ہے، اور اس روحانی عالم کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ صرف خدا کا پاک روح آپ کے اوپر سے وہ پردہ جو ہے وہ ہٹاتا ہے، جو پردہ ہمیں اس دنیا کی آنکھ کو دیکھنے سے دور رکھتا ہے، ان روحانی عالم کی چیزوں کو۔ ظاہری چیزوں کو تو دیکھتے ہیں ہم، ظاہری اپنی تمام مشکلات کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے جو ہے کون سی ایسی روحانی چیزیں کار فرما ہیں جو ہماری مشکل کا سبب بن رہی ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم ان چیزوں کے اوپر اپنی دنیاوی کوشش کر کے تھک جاتے ہیں۔ ہم وہ تمام ڈاکٹروں کو، ہم تمام حکیموں کو، تمام دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، دنیا کے علوم کو، دنیا کے دوستوں، یاروں، عزیزوں، رشتہ داروں کے تمام مشوروں کو لے کر ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں مسئلے کی جڑ نہیں ملتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو ہے یہ ایک ظاہری دنیا ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے جو ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، ان کے لیے خدا نے ایک ایسی سہولت دی ہے، خدا نے ایک ایسی ایبلٹی دی ہے، قابلیت دی ہے، خدا نے آپ کو ایک ایسا ایلیمنٹ دیا ہے، ایک ایسی قدرت دی ہے جو آپ اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ آپ روحانی دنیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ کون کون روحانی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا کبھی کبھی آپ کو روحانی دنیا میں لے جاتا ہے۔ آپ روحانی دنیا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں،
روحانی دنیا جو ہے یہ انتہائی غضبناک دنیا ہے. وہاں پہ روحانی عالم میں جو جنگ آپ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. روحانی عالم میں جن بدروحوں کا سامنا آپ کو ہوتا ہے ان بدروحوں کی شکلوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ ان کی جسموں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. وہ کتنی دو ہیکل اور کتنی ہی خطرناک ہیں. لیکن میرے عزیزو خدا آپ کو کبھی کبھی وہ دکھانا چاہتا ہے اور خدا کا کلام اس ظاہری حقیقت کے پیچھے ایک بالکل الگ دنیا کا وہ پردہ آپ سے ہٹا کر آپ کو دکھاتا ہے. دیکھ تیرے لیے کتنی جنگ ہو رہی ہے. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اس مادی اور نظر آنے والی دنیا کے پیچھے ایک نہایت ہی سرگرم اور ایکٹیو متحرک غیر فانی دنیا جو موجود ہے، جو ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہے. ہمیں مسئلوں کی حل کی طرف جانا ہے، ہمیں بنیاد کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں خدا سے ان چیزوں کی مانگ رکھنی ہے. خداوند مجھے میرا حقیقی مسئلہ بتا، میرے مسائل کی حقیقی وجہ کیا ہے تاکہ میں اس کے لیے دعا کر سکوں. ہم ہر روز ایک روحانی جنگ کے میدان سے گزرتے ہیں میرے عزیزو. بہت سے ایماندار جسمانی خطروں سے واقف تو ہوتے ہیں لیکن روحانی خطروں کی طرف ان کا بالکل دھیان نہیں ہوتا. روحانی خطرے جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے وہ بالکل اندھے ہوتے ہیں، بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی دنیا میں روحانی قوتیں ان کے لیے کیسے کیسے جال بن رہی ہیں. ہمیں ابلیس کو سمجھنا ہے. ہاللیلویا. ابلیس کو کیا کرنا ہے؟ ابلیس کو کیا کرنا ہے؟ ابلیس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ابلیس کے دوست بن جائیں یا ابلیس کے کسی کالج میں چلے جائیں یا ابلیس کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں یا ابلیس کی کسی دوست کے ساتھ دوستی بنا لیں تاکہ ابلیس کو سمجھا جائے. بائبل مقدس ہی آپ کو آپ کے دشمن کے بارے میں بتاتی ہے. بائبل مقدس ہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کس نیت کا ہے، اس کی حیت، اس کی خصلت، اس کا مزاج اور اس کی نیچر کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. میرے عزیزو ابلیس شروع ہی سے دھوکہ اور فریب دیتا رہا ہے اور آپ کو بھی آج بھی وہ دھوکہ اور فریب دیتا ہے. اور انسان کا اس کو پتا ہے کہ بڑی جلدی یہ دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ بڑی جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے، یہ بڑی جلدی دھوکہ کھا سکتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو ایک خوفناک روپ کے اندر نظر نہیں آئے گا. شیطان کو اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ایک دو سینگ ہیں، لال سا منہ ہے، اس کی ایک دم ہے اور انتہائی بد شکل، بدصورت. ایسا شیطان نہیں ہے. ابلیس بہت خوبصورت ہے. کلام میں لکھا ہے وہ نورانی فرشتے کی مانند بن جاتا ہے. آپ ٹی وی کے اندر دیکھیں، آپ میڈیا کے اندر دیکھیں، کیسی خوبصورتی آپ کو ملے گی، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ ابلیس ہے. ابلیس تو بہت خوبصورت ہے، وہ آپ کو اپنی بدصورت شکل نہیں دکھانا چاہتا، وہ آپ کو اپنی خوبصورت شکل دکھاتا ہے جس کے پیچھے آپ فوراً سے لپکتے ہیں. میرے عزیزو ہمیں پس پردہ دیکھنا ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے ٹریپ کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے. وہ میڈیا کے وسیلے سے، وہ رشتوں کے وسیلے سے، گفتگو کے وسیلے سے، آپ کی تمام تر ایون ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے وسیلے سے چپکے سے وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو جاتا ہے. چپکے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابلیس کام کر رہا ہے اور آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں سے، آپ کے خاوند یا بیوی یا آپ کے دوسرے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے ابلیس آپ کے گھر کو ڈیمولش کرنے کے لیے پلان کر رہا ہے. لیکن میرے عزیزو خدا نے کلیسیا کو ایک دوسرا مددگار دیا ہوا ہے. ہاللیلویا. اس کا نام کیا ہے ذرا بتائیے؟
روح القدس. اور خدا نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. خدا نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. اس دنیا میں جہاں ابلیس دندناتا پھر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کس کو پھاڑے، کس کو کھائے، لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں. ہاللیلویہ. آپ اکیلے. آپ کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ کوئی پیسہ میرے نال تے بھرا نہیں کھلوندے، میرے نال تے میری بوڑھی کھلوندی نہیں. آپ کے ساتھ سب سے اوپر خدا باپ ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. نمبر 2، خداوند یسوع مسیح کلمہ خدا کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. نمبر 3، روح القدس آپ کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے آگے اور پیچھے آپ کو گھیرے ہوئے ہے. نمبر 4، تمام مقدسین آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تمام مقدسین آپ کے ساتھ کھڑے ہیں روح میں، دعا میں. اور نمبر 5، خدا کے سب فرشتے، خدا کی تمام بھلائی کی قوتیں آپ کے ساتھ ایکٹیویٹ ہیں. ہاللیلویہ. کتنی قوتیں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. پریز دی لارڈ. سو میرے عزیزو، یہ مافوق الفطرت نعمت ہے جو خدا کا پاک روح آپ کو دینا چاہتا ہے. یہ ایک اہم ہتھیار ہے، روحوں کا امتیاز کرنا. روحوں کا امتیاز کرنا. یہ نعمت کوئی ذہنی عیاشی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ایک لازمی اوزار ہے، لازمی ٹول ہے. آپ روحانی ہیں، آپ بلیور ہیں، آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، لیکن میرے عزیزو بہت جلد آپ کی روحانیت ابلیس چرا لے جاتا ہے، آپ کے ایمان کو چرا لے جاتا ہے، آپ کے ایمان پر ضرب لگاتا ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو چرا لے جاتی ہیں. آپ روزانہ کہتے ہیں بھائی صاحب میں دعا کرتی ہوں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن کام نہیں ہوتا ہے. میرے بچوں کے لیے دعا کریں، میرے لیے، کام کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے. میں بڑا پریشان ہوں، میں فرسٹریٹڈ ہوں، میں مایوس ہوں، میں بدحال ہوں، میں ذہنی طور پر گمراہ ہو چکا ہوں، میں کلام کو پڑھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایمان ابلیس نے چرا لیا ہے. آپ نے دشمن کی اس پالیسی کو اسیس نہیں کیا ہے، آپ نے دشمن کو غور سے دیکھا نہیں ہے. سو آج ہم یہی سیکھنے لگے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے یہ آپ کے لیے ہے. آپ نے اس اوزار کا استعمال کرنا ہے. مجھے بتائیں، جہاں پلاس کی ضرورت ہے آپ پیچکس لگا سکتے ہیں؟ بتائیں. جہاں ہتھوڑے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہتھوڑا ہی کام کرے گا. جہاں پلاس کی ضرورت ہے وہاں پلاس ہی ضروری ہے. جہاں پیچکس کی ضرورت ہے وہاں پیچکس بھی طرح طرح کے ہیں. ان میں 4 منہ والا ہے، 2 منہ والا ہے، 6 منہ والا، طرح طرح کے پیچکس ہیں، طرح طرح کے اوزار ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو ہر کام کے لیے آپ کو فراہم. سو ایسے ہی روحانی اوزار بھی ہیں، روحانی ٹول بھی ہیں. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اور رسولوں نے اسے کیسے استعمال کیا آج ہم یہ دیکھیں گے. اور آپ اپنی زندگی کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان میں کیسے بڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی مایوسی پر کیسے غالب آ سکتے ہیں، آپ اپنی بیماری پر کیسے غالب آ سکتے ہیں، اور جھوٹی پیشن گوئیوں کو کیسے رد کر سکتے ہیں، روحانی تاریکی کو پورے ایمان کے ساتھ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ آج ہم سیکھنے والے ہیں. ہاللیلویہ. کون کون سیکھنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ. سیکھنا چاہتے ہیں، نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ. سب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گفٹ ہے کیا. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ نعمت کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. واضح دیکھتے ہیں. روحوں کے امتیاز کی نعمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شک کریں یا بدگمانی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ دوسروں کی عیب نکالنا نہیں ہے کہ فلاں شخص ہم نے دیکھا جی، وہ اس کی روح کو ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کے عیب دیکھے، کیونکہ آپ اس سے جانتے تھے، آپ اس کی نیت سے واقف تھے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. یہ عیب نکالنا نہیں ہے، انسانی نفسیات یا محض ایک تنقیدی مزاج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پہلے سے جانتے ہیں یا پہلے سے
آپ نے اس کی فطرت کو جانا ہے تو کئی دفعہ ہم اس کی نیچر کو جانتے ہوئے بدگمانی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. دس از ناٹ دا گفٹ آف ڈسرننگ. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ فطرتی طور پر لوگوں میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں اور عادی ہیں تو یہ کوئی روحانی نعمت نہیں ہے، بلکہ انسانی نفس کی ایک بری عادت ہے. یہ بری عادت ہے. روحوں کی امتیاز کی نعمت جو ہے روح القدس کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. یہ مافوق الفطرت ہے، یہ سپر نیچرل صلاحیت ہے جس کے ذریعے ہم مختلف روحوں کی پہچان کرتے ہیں، ہم لوگوں کی شناخت کر سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کلام کے مطابق ہیں، کیا یہ خدا کے مطابق ہیں، کیا ان کی سوچ خدا کے کلام کے مطابق ہے. سو خدا کے کلام کے مطابق آپ کا سامنا 4 اہم چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1، آپ کو روح القدس کی پہچان ہونی چاہیے. سب سے پہلے دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے روح القدس کیسے آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روح القدس کی حضوری کا کیا احساس ہے. جب روح القدس کی حضوری آتی ہے تو اس میں ہم کیا فیل کرتے ہیں. جب روح القدس کی حضوری میرے اوپر آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوشی اور اطمینان آتا ہے، تسلی آتی ہے، خدا مجھے میرے دل کو ٹھنڈا پہنچاتا ہے. ایسا ہے. روح القدس کی حضوری جب آتی ہے تو میں زور پکڑتا ہوں، میرے اندر زور آنا شروع ہوتا ہے، میرے اندر اور دعا کرنے کی جستجو ہوتی ہے، میرے اندر اور دعا کرنے کی جو ہے کوشش ہوتی ہے، میرے اندر پاور آتی ہے، میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں بستر پر سے اٹھ کر اور 1 گھنٹہ دعا کر لیتا ہوں. روح القدس جب میرے اوپر آتا ہے، جب روح القدس آتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ روح القدس کی حضوری کیسی ہے. نمبر 1، you have to discern it کہ خدا کی سچی موجودگی اور اس کی جنبش کیسی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کتنے لوگوں نے روح القدس کی حضوری کو کبھی محسوس کیا ہے؟ ہاللیلویا. واقعی محسوس کیا ہے؟ ہاللیلویا. کیا آپ روح القدس کی حضوری کو محسوس کر رہے ہیں؟ Are you feeling the spirit of the Lord؟ جب آپ گیت گاتے ہیں تو خدا کے پاک روح کی حضوری آپ کو ٹچ کرتی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے میں ورشپ کروں، آپ کا دل کرتا ہے میں ہاتھ کھڑے کروں، آپ کا دل کرتا ہے میں ورشپ کروں، میں اور گیت گاؤں، آپ کا دل کرتا ہے میں اور کلام کو سنوں. یہ خدا کے پاک روح کی حضوری. روح القدس کی حضوری کو پہچاننا سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. نمبر 2، ہمیں پاک فرشتوں کو بھی پہچاننا ہے. خدا کے بھیجے ہوئے آسمانی فرشتوں کو پہچاننا ہے جو ہماری خدمت کے لیے مقرر کرے. ہمیں پہچاننا ہے کہ خدا کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور ابلیس کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ابلیس کے فرشتے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور خدا کے فرشتے کیسے کام کرتے ہیں. کبھی آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ بھائی صاحب میں نے کبھی نہیں دیکھا فرشتے. ہم نے سنا ضرور ہے ان کے پر ہوتے ہیں، وہ اڑ سکتے ہیں، وہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ قداور ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں. خدا کے فرشتوں کے بارے میں آپ کو ڈسرننگ ہونی چاہیے، آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ خدا کے بھیجے ہوئے آسمانی قاصد جو ہیں، فرشتے جو ہیں، جو ہماری خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ کس روپ میں آ سکتے ہیں. وہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں، وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. وہ آپ کی مدد کے لیے فراہم ہوتے ہیں. شاید آپ کسی جگہ پھنس گئے ہیں اور ایک شخص آپ کی مدد کرتا ہے. خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو. شاید کسی نے آپ کی جان بچا لی ہے، وہ بھی فرشتہ ہو سکتا ہے. شاید کسی ڈاکٹر نے آپ کا علاج کر دیا، وہ بھی فرشتہ ہو سکتا ہے. شاید کسی شخص نے آپ کی
ज़रूरत जो उस वक़्त ज़रूरत थी फ़ौरन किसी ने पूरी कर दी, वो भी फरिश्ता हो सकता है। सो यू हैव टू लर्न इट कि आपने रूहों को इम्तियाज़ करना है, रूहों को डिसर्न करना, रूहों को जज करना है, रूहों को पहचानना है और पाक फरिश्तों को भी पहचानना है। नंबर 3, इंसानी रूहें हैं। आप सब बैठे हुए हैं, आप रूहें बैठी हुई हैं। आप कहेंगे भाई साहब हम रूहें नहीं हैं। आप रूहें हैं, आप सब रूहें हैं। आपके अंदर रूह है, आपके अंदर जान भी है। आपका जिस्म है जिसको मैं देख रहा हूं, हम देखते हैं ये जिस्म है, लेकिन आपके अंदर एक रूह है और आपके अंदर की रूह को खुदा जानता है। शायद आपके साथ बैठा हुआ शख्स आपको, आपकी रूह को नहीं जानता। शायद आप नहीं जानते जो मेरे साथ बैठा हुआ है उसकी नेचर क्या है, उसकी खसलत क्या है, वो कैसी परस्तिश करता है, कैसी इबादत, उसकी सोच, उसकी तालीम, उसकी तमाम तर रियाजत के बारे में आपको नहीं पता। आपको इंसानी रूहों का अंदाज़ा नहीं है। सो इंसान के दिल की असल रूहानी हालत और नीयत को आप नहीं जान सकते। जान सकते हैं? बताएं, मुझे बताएं, आप जान सकते हैं? सिर्फ खुदा इंसानों की रूहों को देखता है। और जब आप रूहों के इम्तियाज की नेमत हासिल करते हैं तो आपके ऊपर खुदा जो है रूहानी आंखें खोल देता है और आप भी रूहों को देख सकते हैं। आप रूहों को परख लेते हैं। आप दुनिया के अंदर लोगों की रूहों को जज कर लेते हैं, रूहों की पहचान करना शुरू हो जाते हैं। एंड नंबर 4, आप शैतान और नापाक रूहों को भी जज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इब्लीस, बदरूहें और तारीकी की कुव्वतों की क्या पहचान है। कई दफा हम इब्लीस की स्पिरिट को भी खुदा की स्पिरिट ही समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इब्लीस जो है वो बिल्कुल सेम डीटो कॉपी करता है खुदा के लोगों की, ईमानदारों की, पादरियों की, पास्टर्स की, खुदा के खादमों की सेम कॉपी कर लेता है। सेम मौजज़ात हैं, सेम अल्फाज हैं, यीशु का इवन नाम भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हमें असल में इब्लीस को पहचानना है, गिरे हुए फरिश्तों, बदरूहों और तरीकी की कुव्वतों को पहचानना है। मेरे अजीजों, हमें देखना है। आप देखें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? आप कहते हैं जी मेरे जिस्म के ऊपर ये लाल लाल धब्बे से निकल आए हैं। क्या वो डरना शुरू हो जाता है आपसे? क्या वो डरना शुरू हो जाता है? मुझे बुखार है। वो क्या कर रहा है? डॉक्टर उन तमाम बैक्टीरियाज और वायरसेस को सर्च करता है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी लगी है। वो आपको टेस्ट देता है, आपकी तमाम तर बीमारी की तशखीस करता है और जो अंदर छुपे हुए बैक्टीरियाज हैं वो जाहिर हो जाते हैं। ऐसे ही खुदा का पाक रूह आपको एक बसीरत दे देता है जो दुनिया में लोगों के अंदर जो इब्लीसी कुव्वतें काम कर रही होती हैं आप पर जाहिर हो जाती हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं ऐसी नेमत हासिल करना? बताइए, आप चाहते हैं ऐसी नेमत हासिल करना? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए ज़रूरी है कि हमें रूहानी जड़ को देखना है। बहुत सारे मसीही अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने ज़ाहरी अलामात के ऊपर ही भाग रहे होते हैं। भाई साहब मुझे फ़लाँ चीज़ हो गई है, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास और जगहों के पास, बट वेयर इज़ द सोर्स? हम सोर्स को नहीं देखते हैं। आप देखें, घरों में झगड़े हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े की फजा है, लेकिन हमें नहीं पता कि झगड़ा क्यों हो जाता है। जो ही छोटी सी कोई बात होती है, घर में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तलखी है, पूरा घर मैदान जंग बन जाता है। इंसानी ज़ाहरी तौर पर सोचता है इसका तो मिजाज ही बुरा है, मेरी तो बीवी ही ऐसी है, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक स्पिरिट काम कर रही है।
اس کے پیچھے جو ہے وہ نفاق اور پھوٹ ڈالنے والی ایک اسپرٹ کام کرتی ہے، جو گھروں کو توڑنے والی اسپرٹ ہے، گھروں کو برباد کرنے والی اسپرٹ ہے. اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس اسپرٹ کو ڈانٹتے ہیں. خدا کے لوگ ان بیماریوں کو نہیں بلکہ ان کے پیچھے کام کرنے والی بدروحوں کو ڈانٹتے ہیں. یسوع کے نام سے اے ناپاک اسپرٹ، اے ناپاک لعنتی روح، میں تجھے حکم دیتا ہوں، چھوڑ اس بدن کو. ہاللویا. سو میرے عزیزو، روحانی جڑ کی طرف دیکھیں. ناپاک روحیں جو ہیں وہ بیک اینڈ کے اندر کام کرتی ہیں، اور ہمیں جڑ کو پہچاننا ہے. انسان سے لڑنا بند کر دیں اور خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیک لیں، دعا میں خداوند سے مانگنا شروع کریں. آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا جب آپ روحانی چیزوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے. خداوند یسوع مسیح نے ایک بوڑھی عورت جو کبڑی تھی اور عرصہ دراز سے بیمار تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی. خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی. اور آپ کو یاد ہے یسوع نے جب اس کو شفا دی تو یسوع نے کہا کہ ابلیس نے اسے 18 برس سے باندھ رکھا تھا. ابلیس نے باندھ رکھا تھا، اور یسوع نے اس ابلیس کو ڈانٹا، آئے لعنتی چھوڑ اس کو. اور وہ اسپرٹ نے فوراً چھوڑ دیا. آپ جتنا مرضی علاج کروا کے دیکھ لیں، بدروحیں آپ کو نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس روحانی علاج نہیں ہے، خدا کے لوگوں کے پاس ہے. ہاللویا، ہاللویا. سو میرے عزیزو، اس نعمت کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے ہمیں یہ ہتھیار کیوں دیا ہے؟ خدا نے ہمیں یہ ہتھیار اس لیے دیا ہے تاکہ ہم پردے سے پیچھے دیکھ سکیں. ہم دیکھیں کہ ہمارے روحانی مسائل کیا ہیں، اور بائبل جو ہے وہ پردے کی اس رکاوٹ کو ہٹا دیتی ہے اور ہماری ظاہری اور جسمانی حواس کو اس روحانی دنیا سے الگ رکھتی ہے. انسانی طاقت اس پردے کو چاک نہیں کر سکتی اور انسانی عقل اس کے پار نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے عزیزو، روح القدس کی یہ نعمت جو ہے آپ کو بیدار کر دیتی ہے، آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیتی ہے جو پردے سے پیچھے ہو رہی ہے، جو پیچھے کام کر رہی ہے. ہاللویا. سو میرے عزیزو، خدا آپ کو کبھی کبھی ویسا ہی دکھاتا ہے جیسے وہ خود دیکھ رہا ہے. خدا کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں. خدا فوراً سے آپ آنکھیں کھولتا ہے اور ہم وہ دیکھتے ہیں جیسا خدا دیکھ رہا ہے. آپ کو یاد ہے جب ایلیا دعا کر رہا تھا اور ایلیا نے دعا کی کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے ایک دفعہ دعا کی، کوئی کام نہ ہوا. اس نے اپنے نوکر کو کہا جا دیکھ بارش کا کوئی امکان نظر آتا ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا مالک نہیں. اس نے دوبارہ سے پھر دعا کی، پھر خدا کے حضور جھکا، اور پھر اس نے اپنے نوکر کو بھیجا جا دیکھ کیا بارش کا امکان ہے. اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں. اور پھر اس نے دعا کی اور پھر دیکھا کوئی نہیں. اور آخری بار جب 7ویں بار اس نے دعا کی تو اس کا شاگرد جو ہے، اس کا نوکر جو ہے، اس نے کہا اے استاد، اے ربی، میں نے اپنے ہاتھ کے برابر ایک بادل کو دیکھا ہے. تو اس نے کہا جا جلدی سے بھاگ اور بادشاہ کو کہے کہ دیکھ بہت زور کی آندھی اور طوفان اور بارش آنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو کبھی کبھی آسمان دکھاتا ہے، کبھی کبھی آسمان دکھاتا ہے. اور ایلیا ہی کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا جو ہے جب اس کو مارنے کے لیے آئے تو اس کا نوکر پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ اے ربی، اے استاد، دیکھ ہمیں قتل کرنے کے لیے ایک بڑی فوج ہمارے سامنے ہے، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں، آج ہی ہم قتل ہوں گے. اس نے کہا نہیں،
میں خداوند سے کہتا ہوں کہ خدا تیری آنکھوں کو کھولے. اور جو ہی اس کے نوکر کی آنکھیں کھل گئیں تو اس نے ان آتشی رتھوں کو دیکھا جو ان فوجوں سے کئی گنا زیادہ تھے جو ان کو مارنے کے لیے آئی تھیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور ایلیہ نے کہا دیکھ ہمارے جو ساتھ ہیں وہ ان تمام لوگوں سے جو ہمیں مارنے کے لیے ہیں ان سے کتنے زیادہ ہیں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو کیسا کبھی کبھی خدا ہمیں ویسا دکھاتا ہے جو خدا دیکھ رہا ہو, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم گمراہی اور دھوکے سے بچ جائیں. اور اگر بدروئیں ہمیشہ خوفناک شکل میں ہمیں آتی تو ہم کبھی دھوکہ نہ کھاتے. اب جو ابلیس ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, بڑے پیار سے, بڑے اچھے خوبصورت انداز سے آپ دھوکہ کھاتے ہیں, اور دھوکہ کھا کے آپ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. واہ 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 واہ, میں یہ لے آیا ہوں. ہاللیلویا. ہم بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ UAE ہم گئے, میں اور پونم اور شایان بھی تھا. ہم دبئی میں سیر کرنے کے لیے گئے, اور وہاں ایک فون خریدا میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا لو جی آج میں نے لوٹ لیا ہے, آئی فون خرید لیا میں نے. بڑا خوش. آئی فون اتنا مہنگا تھا یار, مجھے بڑی قیمت, اچھی قیمت میں. اس نے کہا جی یہ آئی فون جو ہیں یہ باہر سے آتے ہیں, ہمیں سستے مل جاتے ہیں, تو ہم آپ کو اتنی قیمت میں دیں گے. بڑی اچھے اس نے مجھے بڑی خوبصورت باتیں بتائیں, بڑی اچھے انداز میں اس نے بتائیں, بڑے خوبصورت پروفیشنل طریقے سے اس نے مجھے بتائیں. ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ایک واقعی پروفیشنل بندہ فون جانتا ہو ساری چیزوں کو. میں بھی جانتا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہا ہے, بالکل ٹھیک بیان کر رہا ہے. اس نے کہا سر اتنے پیسے میں آپ کو میں ابھی دے سکتا ہوں, آپ کل آئیں گے تو پھر یہ ڈیل نہیں ملے گی آپ کو. میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی نہ لیو اے جھوٹ بولدا پیا جی, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, ایسا نہ کرے, پیسے ضائع ہوں گے. میں کہا چھڑ, تینوں کی پتہ ہے نا چیزاں دا, تجھے کیا پتہ ہے؟ تجھے آئی فون کا کبھی پتہ ہے؟ تجھے تو تیرے پاس تو کبھی زندگی میں آئی فون نہیں ہوا, تجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ مجھے سائڈ پہ لے گیا. اس کو پتہ چل گیا تھا اس کی بیوی اس کو بار بار جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے. وہ سائڈ پہ لے کر اس نے مجھ سے پیسے لیے. میں بڑا خوش. میری بیوی مجھ سے ناراض تھی. میں نے کہا یار اچھی چیز مل گئی ہے. او پریز دا لارڈ, ہاللیلویا. گھر میں گیا, گھر میں جا کر اس کو کنیکٹ کیا, چلایا. جو ہی میں نے موبائل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ, تو وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. جو ہی میں نے اس کو کنیکٹ کیا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ, تو اس کے اندر کوئی ایسی کنیکٹیوٹی نہیں تھی جو آئی فون کی ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو. تو میں نے اپنی بیگم کو میں کہا یار آج بڑا پیارا سا دھوکہ ہو گیا ہے. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ابلیس نے چونا لگا دیا ہے. تو کدی کدی سانو ابلیس چونا لا جاتا ہے. ہم بڑے پیارے سے دھوکہ میں آ جاتے ہیں, بڑے بڑے دھوکے ہم نے کھائے ہیں. دھوکوں سے ہم سیکھتے بھی ہیں. ابلیس دھوکہ دے کر ہمیں سکھاتا بھی, اور خدا بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آئندہ سے ان چیزوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے. وہ خوبصورت الفاظ بول سکتا ہے, وہ جھوٹے معجزات کر سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ کلام کو آپ سے زیادہ جانتا ہے. بائبل آپ سے زیادہ اس نے پڑھی ہوئی ہے, آپ سے زیادہ تفسیریں اس کو آتی ہیں, آپ سے زیادہ حکمت اس کے اندر ہے. تو میرے عزیزو ہمیں روحانی نعمت اس لیے دی ہے کہ ہم ایک رڈار کی طرح اس کو کام کریں. آپ کو پتہ ہے جب آپ فوج میں جائیں تو ایک رڈار لگا ہوتا ہے, اور رڈار کا کام کیا ہے؟ وہ دشمن کے مزائل کو فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, دشمن کے حملوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو خدا نے آپ کو روحانی نعمتیں دی ہیں, خدا نے آپ کو روحوں کا امتیاز دیا ہوا ہے. اور روحوں کا امتیاز اس لیے دیا ہے کہ ہم روحوں کو پہچانیں. سو نمبر 3, روحانی الجھنوں کی تشخیص کر لیں میرے عزیزو. امتیاز کی نعمت پردہ ہٹا دیتی ہے تاکہ ہم اندھیرے میں
लाठियां मारने से बाज आ जाएं और सीधा और उस रूहानी हदफ पर ही वार करे जो खुदा आप दिखा रहा है। अपनी बीवी को मारना बंद कर दें, आप दुआ करें बीवी के अंदर जो इब्लीस की स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाए। अपने खामंद को कोसना बंद कर दें, उसको लान तान करना बंद कर दें, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि उसके अंदर जो इब्लीस काम करता है वो दूर हो जाए। जब वो चला जाएगा वो आप भी ठीक हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, खुदा में यीशु मसीह ने नतानियल को जब चुना, अगर आप देखें यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 47वीं आयत में वहाँ लिखा है, जब नतनिएल पहली मरतबा यीशु के पास आ रहा था, उसने उससे पहले उसके दरमियान कोई रस्मी तारुफ भी नहीं था। यीशु ने उसे देख कर कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें मकर नहीं है। यीशु ने उसको पहले ही जज कर लिया। यीशु ये कैसे जानता था? उन्होंने कोई इंसानी अंदाज़ा या लोगों की सुनी सुनाई बातें इस्तेमाल नहीं की हैं। रूहों की इम्तियाज की नेमत के ज़रिए खुदा आपकी आंखों के पीछे जो पर्दा है वो हटा देता है और आप लोगों के अंदर को देख लेते हैं। कहाँ देख लेते हैं? लोगों के कहाँ देख लेते हैं? लोगों के अंदर देख लेते हैं। और यीशु ने नतानियल की इंसानी रूह की पाकीज़गी और सच्चाई को फौरन देख लिया। और इसी तरह हम पौलुस को देखते हैं। पौलुस फिलिप्पी के इलाके में है और वहाँ पे एक लौंडी बार बार पौलुस और सिलास उनकी बड़ी तारीफ कर रही है। ये खुदा ताला के बंदे हैं, इनकी सुनो। ये खुदा ताला के लोग हैं, इनकी सुनो। वो हर रोज़ ज़ोर ज़ोर से पुकारती है, चलाती है। जो ही पौलुस और सिलास वहाँ से गुजरते हैं वो ज़ोर से पुकारती है, ये खुदा ताला के बंदे हैं, इनकी सुनो। लेकिन पौलुस तंग आकर उस इब्लीसी स्पिरिट को जो उसके अंदर काम कर रही थी, फौरन से उसको हुक्म दिया, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, दूर हो। और फौरन से उसके अंदर से वो जो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन थी वो भाग गई। सो कभी कभी मेरे अजीज़ों, इब्लीस ऐसे भी काम करता है। खुदा अपने लोगों को ये नेमतें देता है, खुदा अपने लोगों से इलाही कुव्वत अता करता है, खुदा आपको हर तरह की कुव्वत दे रहा है। मेरे अजीज़ों, तारीकी के मुकाबला करना और झूठी गवाहियों को रद्द करना ये ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। और इंसान से नहीं बल्कि रूह से मुखातब हों, इंसानों को छोड़ दें। आप देखें पौलुस ने उस लड़की का नाम लेकर नहीं पुकारा, उस लड़की का नाम नहीं लिया। पौलुस ने कहा, आए लानती स्पिरिट, मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, छोड़ इसको। सो इंसान के अंदर की रूहों से मुखातब हों और यीशु के नाम से उनको डांटना शुरू करें और बदरूहें भाग जाएंगी। बदरूहें यीशु के नाम से निकल जाती हैं। बदरूहें जो हैं वो यीशु के नाम से डरती हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमें लोगों से नहीं लड़ना है, अपनी बीवी से लड़ना बंद कर दें। बीवियां खामंद लोगों से, दोस्तों से, अजीज़ों से, बहनों और भाइयों से, रिश्तेदारों से लड़ना बंद कर दें। आप देखें, आप रूहों को परखना शुरू करें और आप उन स्पिरिट्स को जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं उनके साथ मुकाबला करना शुरू करें और खुदा आपको कुव्वत देना शुरू कर देगा। मेरे अजीज़ों, झूठी पेशन गोइयाँ, मुस्तकबिल की बातों को जानना, ये सारी चीज़ें जादूगर करते हैं और नजूमी और फालगीर और जादू और टूणे टोटके करते हैं। कलीसिया ऐसा काम नहीं करती है। कलीसिया के पास आपके लिए हथियार मौजूद हैं। कलीसिया के पास रूहुल कुदस है जो आपको तमाम तर जो है कुव्वत फराहम कर रहा है। हालेलुया। सो हमें जड़ को पहचानना है, हमें सोर्स को देखना है, हमें मायूस नहीं होना है, हमें खुदा से तारीकी की कुव्वतों को दिखाना है। हमें देखना है कि इब्लीस कहाँ काम कर रहा है। हालेलुया। आपके पास अगर पार्सल आ जाए, आपने वो पार्सल तो मंगवाया ही नहीं है,
کئی دفعہ ہم خوش ہوتے ہیں میرے نام کا پارسل آ گیا، واہ اتنا بڑا پارسل میرے نام سے، میں نے تو منگوایا ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو کھولتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوڑا۔ خوبصورت پیکنگ، خوبصورت انداز، پیکنگ ٹی سی ایس سے آیا، کھولا گیا تے کھولیا تے کی نکلیا؟ کی نکلیا؟ کوڑا۔ کیا آپ کوڑا کھا لیں گے؟ کیا آپ کوڑے کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ لوگ آپ کو گفٹ دیتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آ کر اپنی خوبصورت باتوں سے آپ کو لباتے ہیں، آپ کو بے شمار روحانی نعمتیں دینا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہمیں خدا کی چیزوں کے سوا کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خدا کے لوگوں کے سوا کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے۔ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں، اپنی نظر دشمن کے جھوٹ سے میرے عزیزو اس کے اوپر دیکھیں، پاک کلام کی سچائی پر نظر رکھیں۔ اور خدا کا کلام یرمیہ کی کتاب میں یرمیہ 29:4 میں لکھا ہے، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا آپ کے لیے اچھی باتیں چاہتا ہے، خدا آپ کو بھلائی اور امید اور شفا دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ آپ کو بھلائی دینا چاہتا ہے۔ سو میرے عزیزو، کون کون اس روحانی نعمت کو لینا چاہتا ہے؟